نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحدید کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات اور صفات کا بھرپور تذکرہ کیا انتہائی جامع انداز میں. ان 2-3 آیتوں میں صفاتی اور اسما کے طور پر اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے اگر کسی ایک چیز کو، اللہ کے ایک نام کو جو ان آیات میں ذکر کیے گئے ہیں، ایک نام کے معنی، مطلب، اس کا مفہوم، اس سے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، پھر اس کے نتائج و اثرات، اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں غلطی اور ٹھوکر کھائی ہے ان ساری تفصیلات کو بیان کیا جائے تو ایک نام کے لیے ایک خطبے کا وقت کم ہے. لیکن ہم اسے ایک خطبے میں ان 3 آیتوں کا سرسری مفہوم دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے آغاز میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح بیان کی. تسبیح سبح ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. سبح اس کا فعل مضارع یسبح ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن میں کئی مقام پر، سورہ جمعہ میں یسبح للہ کہا، کئی جگہوں پر یسبح کہا، اور یہاں سبح کئی مقامات پر ماضی کہا، تسبیح بیان کی، فعل ماضی پاسٹ ٹینس، اور کئی جگہوں پہ یسبح فرماتا ہے، یعنی بیان کرتے ہیں یا کریں گے، حال اور مستقبل مضارع میں دونوں آ جاتا ہے. اس کی بعض علماء مفسرین نے یہ توجیح کی کہ گویا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی یہ شان ہے کہ وہ ماضی، حال، مستقبل ہر زمانے میں اللہ رب العالمین کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. تسبیح کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر نقص اور ایسی چیز سے پاک اور مبرہ قرار دینا جو اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہے، اس کے لائق و زیبا نہیں ہے، کہ وہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ بیان کر رہی ہے. فرشتے ہر وقت تسبیح، حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ صرف انسان اور جنات ہیں جو کچھ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. لہذا اس انسان کی بڑی اہمیت ہے جو فرشتوں کی طرح، کائنات کی دوسری مخلوقات کی طرح زیادہ سے زیادہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا رہے. جنت میں جب اہل جنت داخل ہوں گے تو سانس جس طرح ہم غیر ارادی طور پر لے رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، عمل تنفس جاری ہے، ایسے ہی اہل جنت، نیک لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کریں گے. میں نے جیسا کہ کہا کہ اس کا معنی، مفہوم، تقاضے، اس کے فضیلتیں، فائدے اگر بیان کریں تو یہ ایک خطبہ ایک جملے کے لیے کم پڑے گا. سبحان اللہ و بحمدہ صرف ایک روایت بیان کروں. یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں کہ اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی حمد اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، 100 مرتبہ کہے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں. لیکن یہ بات بار بار یاد رکھنی چاہیے. آج کل ہمارے یہاں جو فضائل بتانے کا مزاج اور ماحول ہے، اس میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایسا عمل کر کے ہمارے جو حق حقوق کو مارنا ہے، حلال حرام کھانا ہے، یہ ساری چیزیں معاف ہو جائے گی.
فرض چھوڑ رہا ہے ایک آدمی، نماز چھوڑ رہا ہے، یا ایک آدمی ماں باپ کے حقوق کو ہضم کر رہا ہے، بھائی بہنوں کا حق مار لیا وراثت کے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ علماء یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں اس قسم کی فضیلتیں ہیں، وہاں گناہ صغیرہ معاف ہوتا ہے، صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر نہیں۔ کبائر یا حقوق العباد کا معاملہ اسی وقت صاف ہوگا جب آپ اس کے صاف کرنے کے تقاضوں کو پورا کریں گے جو شریعت میں بتائے گئے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، پہاڑ پیڑ پودے ہوں۔ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زبان حال سے تسبیح بیان کر رہے ہیں، زبان قال سے نہیں، یعنی زبان سے بول کر نہیں، بلکہ اپنے وجود میں یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہے، اس میں ان کی اللہ کی حکمت ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کی یہ توجیہ صحیح نہیں ہے۔ زبان حال سے تو کائنات کے ہم اور آپ بھی دے رہے ہیں، کافر بھی دے رہا ہے، اللہ کی وجود کی گواہی، ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ لیکن جب اللہ نے یہ فرمایا سبح للہ، تو یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ حقیقت میں تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے آیت کے آخری میں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو، ان کی پاکی کے بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ اگر یہ توجیہ کر رہے ہیں کہ زبان حال سے ہے، قال سے نہیں ہے، تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا وَسَخَّرْنَا مَعَهُ الْجِبَالَ کیا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا، ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا، ان کے قابو میں دے دیا، وہ حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ اگر زبان حال والی بات ہوتی تو داؤد کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت تو وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ تخصیص کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تسبیح حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمام چیزیں تعریف کر رہی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز ہے، غالب ہے، غلبہ رکھتا ہے، کائنات کی ہر چیز پر اس کی قوت ہے، اس کا قابو ہے، کنٹرول ہے، کوئی اس کو اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، اور وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے پوری کائنات کو اس طرح بنایا کہ وہ سب اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور تسبیح اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ غالب ہے، اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی، ٹوک نہیں سکتی، کوئی اس کا تعاقب نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا۔ کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو، سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے اولیاء مل کر اللہ رب العالمین کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ یہ توحید کی یہ چھوٹی سی بات مشرکین کو سمجھ میں نہیں آتی، جو واسطے وسیلہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اولاد نہیں دے رہا ہے، بابا کے پاس جائیں گے تو مل جائے گی، اللہ کا فیصلہ بدلوا دیں گے۔ وہ اللہ کو العزیز نہیں مان رہے ہیں، القہار نہیں مان رہے ہیں، فعال لما یرید نہیں مان رہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کوئی کائنات کی طاقت اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی، مخالفت بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو قرآن اور حدیث میں ہے، سورہ سبا کی آیت میں اور بخاری مسلم کی حدیث میں، کہ فرشتے ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں، عرش ہلنے لگتا ہے صرف اللہ کے ارادے پر۔ اس کی عظمت کا کیا عالم ہے؟ تو کوئی کہے گا اللہ تیرا فیصلہ بدل دے، فلاں بندے کو تو جہنم میں ڈال رہا ہے، فلاں بندے کو محروم کر رہا ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا محبوب ہے، بدل دے رشتہ۔ یہ 11 شریف کی مجلسوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہاں، انہوں نے اللہ کو جانا نہیں ہے، یہ سمجھا نہیں ہے۔ یہ قرآن کے بیانات جو بار بار ہم پڑھتے سنتے ہیں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں سرسری گزر جاتے ہیں، ان کے معنی اور مفہوم کی گہرائیوں میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کو سمجھ لیں تو اللہ کی قسم کوئی شرک نہ کریں، اللہ کی عظمت دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کی حکمت حکمت بالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت حکمت کاملہ اور بالغہ ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر اس کا سوا اور کروڑواں حصہ بھی حکمت کے خلاف، جس کو ہم بے وقوفی حماقت کہتے ہیں، اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ ٹائم مقرر کیا ہے نماز کا، زکوٰۃ صدقات فلاں 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 حکم دیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمال نقص ہے، ہماری خوبیوں میں بہت خامی اور کمی ہے۔ اللہ رب العالمین کی کے اندر کوئی خامی کوئی نقص ہے ہی نہیں، وہ کمال کے درجے پہ ہے، ہر صفت ہر خوبی میں۔
تو وہ العزیز الحکیم. ہم آگے بڑھتے ہیں. لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے, اسی کا اختیار ہے. ساری کائنات کی بادشاہت اس کے پاس ہے. جو ملک ہے, مالک ہے, ملک السماوات والارض جس کے ہاتھ میں ہے. صرف اس ایک جملے کو اگر سمجھ لیں لوگ, دنیا کا کوئی آدمی شرک نہیں کرے گا اگر یہ سمجھ لے. جتنے مشرکین ہیں, قبر پرست, بت پرست, حجر پرست, بزرگوں کو پکارنے والے, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد, یا رسول اللہ المدد, اس طرح کے جملے جتنے کہنے والے ہیں, وہ ان جملوں کو, قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے, سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. سمجھ لیں گے توبہ کر لیں گے. سارے آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں, کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے, کسی اور کا نہیں چل سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پیڑ کے پتے کو کہہ دیا ٹوٹنے کے لیے, تو دنیا کے سارے اولیاء اس پتے کو روک نہیں سکتے ایک لمحہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کی موت کا فرمان مقرر کر دیا, وقت مقرر کر دیا, آپ کا بچہ, آپ کے والد, ہم اور آپ, کوئی بھی ہو, ایک لمحہ کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. جب کائنات کی ملکیت اس کی ہے, میں اکثر دروس میں, خطبوں میں کہتا ہوں, کلاس میں بھی کہتا ہوں کہ ایک چیز میری ہے, یہ موبائل میرا ہے. آپ کسی دوسرے سے جا کے بولو گے کہ ابو رضوان کے جیب میں جو موبائل ہے آپ مجھے دے دیجئے. میری ٹوپی کو آپ کسی دوسرے سے مانگیں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے, وہ بھی کہے گا کہ ارے میرا ہے ہی نہیں, تو تم کیسے بیوقوف آدمیوں کو مجھ سے مانگ رہے ہو؟ جب وہ ان کا ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ سمپل بات ہے نا. ایسی بات کہ ایک جاہل اور ایک بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے, لیکن مشرکین کو سمجھ میں نہیں آتی. کتنے بیوقوف ہوتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف مشرک آدمی ہو, کتنے بھی اونچے مقام پر ہو, ڈگری ہولڈر ہو, منصب اور عہدے پہ بیٹھا ہو, شرک کرتا ہے تو سب سے بڑی بیوقوفی کرتا ہے. کیسے؟ پوری کائنات اللہ کی ہے. یہی نہیں, قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا کہ گٹھلی کے, کھجور کی گٹھلی کا چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے یہ اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کوئی جن کو تم پوچھتے ہو, وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے, اختیار نہیں رکھتے. کتنی واضح بات ہے. یہ ایسی بات ہے کوئی سمجھ میں نہ آئے؟ جب کوئی مالک ہے ہی نہیں, کھجور کی گٹھلی اور اس کے چھلکے کا جو لفاف ہے جو کوئی قیمت نہیں رکھتی, تو آپ کو کوئی کائنات کی چیز دے سکتا ہے, کوئی اولاد دے سکتا ہے, قرضہ نپٹانے کے لیے پیسہ دے سکتا ہے, روزی دے سکتا ہے, دنیا کی کوئی چیز, زمین جائیداد, کوئی بھی چیز, رزق کوئی دے سکتا ہے کیا؟ مالک اللہ ہے, دیں گے دوسرے؟ لہو ملک السماوات, آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے, بادشاہت اسی کی ہے, اسی کا حکم چلتا ہے. سوچئے, لہذا مانگنا اس سے ہی چاہیے. وہ چھینے تو کوئی دے نہیں سکتا, وہ دے دے تو کوئی چھین نہیں سکتا. ہاں, اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَيُحْيِي وَيُمِيتُ. ان عقائد کے فائدے بھی بہت سارے ہیں. میرے پاس اس وقت نہیں ہے, میں آخری آیت کے, تیسری آیت پر زیادہ بولنا چاہتا ہوں. ہاں, اس لیے کسی اور وقت کہ جب ہم اللہ کو کائنات کا خالق مالک بنے, دنیا کے لوگوں کا خوف نہیں ہوگا, ڈر نہیں ہوگا, چاپلوسی نہیں ہوگی, منافقت نہیں ہوگی. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو بندہ ناراض نہیں کرے گا کہ سارا معاملہ جب اللہ کے اختیار میں ہے تو بندوں کو کیوں خوش کروں, بندوں سے کیوں ڈروں, بندوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں. یہ توحید کے فوائد ہیں. انسان اعلیٰ معیار کا انسان وہی بنے گا جس کے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہوگا. اللہ نے فرمایا یحیی و یمیت, وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. زندہ کرنا اور موت دینا. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تھا, پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو جاہل تھا, مشرک تھا, اس لیے بے وقوف تھا. دو قیدیوں کو بلایا, ایک کو مروا دیا, ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی, ایک کو موت دی. حضرت ابراہیم دیکھے کہ یہ بے وقوف ہے, الجھے نہیں. کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے بتا. تو فبہت الذی کفر, قرآن نے کہا کہ وہ مبہوت ہو گیا, ششدر رہ گیا, اس کا جواب نہیں تھا. یہ زندگی اور موت دینا اللہ کی ان صفات میں سے ہے جو کائنات کی کوئی اور ہستی کر ہی نہیں سکتی. بغیر مادے کے, میٹیریل اور میٹر کے, دنیا کی کوئی چیز, ایک بڑھئی ہے نا مستری, وہ ایک ٹیبل, ایک چھوٹی سی چیز بغیر اللہ کے بنائے ہوئی لکڑی جو درختوں سے حاصل ہوتی ہے اور دیے ہوئے اسباب اور سامان کے بغیر نہیں بنا سکتا. آج کلوننگ کر رہے ہیں لوگ, تو کوئی کہیں بنا لیا انسان نے. ہاں, وہ موقع نہیں ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں بھی پیدا کر سکتا ہوں, اور گوشت لے کے چیرا مار کے, لوگوں نے کہا ثبوت دو, تو اس کو ایک ڈبے میں بند کر دیا. 3 دن کے بعد لوگوں کو بلایا, ڈبہ کھولا تو اس میں کیڑیاں پڑ گئی. بولے دیکھو میں نے پیدا کیا. تو کسی نے کہا کہ تم اس کے خالق ہو؟ کہا ہاں.
کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اس میں نر کون ہے مادہ کون ہے؟ وہ کہا نہیں معلوم۔ اچھا یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں معلوم۔ تو کہا تم کیسے پھر ان کے خالق ہوئے؟ اور تم نے بغیر کسی چیز کے کہاں بنایا؟ رب العالمین تو وہ ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، جس نے ہر چیز کو گن اور شمار کر رکھا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ کائنات کی کوئی ہستی، کوئی بادشاہ ہو، کوئی پیر ہو، ولی ہو، کسی کو زندہ اور نہیں کر سکتا، موت نہیں دے سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللَّهِ جو کہتے تھے، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے کہتے تھے۔ یہاں آج کل مشرکین اس سے غلو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے، دیکھو فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ ایک قبر پہ جا کے کہا، قوال کی قبر پہ کہ قم بِإِذْنِ، میرے حکم سے اٹھ جا، وہ قوالی گاتا ہوا باہر آ گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ایسے اور بھی جھوٹے واقعات، بکواس ہیں، جھوٹ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شخص اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ واقعہ مان رہا ہے، تو شرک اکبر کر رہا ہے۔ شرک اکبر، جس پہ مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، یاد رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے، زندگی اور موت وہ دیتا ہے، لہٰذا اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہی نہیں زندگی اور موت ہی نہیں، ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ قدرت سے، احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی عاجزی معمولی سی بھی نہیں ہے۔ اگلا جملہ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں بطور خاص، اور وقت بہت کم ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی الظاہر ہے، وہی الباطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ کاش وقت ہوتا، اور انشاءاللہ موقع رہے گا تو ان آیتوں میں اللہ کی صفات اور نام جو بیان کیے گئے ہیں، اس کے اثرات، اس کے معنی مفہوم، اس کے تقاضے تفصیل سے ہم جانیں گے، اور ہمیں پڑھنا اور جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا یہ یوں ہی نہیں بیان کیا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اس کو جانیں گے، ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا سکہ جتنا دل میں بیٹھے گا، ہم اتنی زیادہ اللہ کی بندگی اور اپنے مقصد حیات میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ کو جتنا پہچانیں گے اتنے دل کو سکون اور لذت ملے گی۔ سب سے بہترین، سب سے لذیذ نعمت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اس کا انس، اس کے اسماء و صفات کا علم حاصل کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس میں کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ کے 4 نام قرآن کی اس آیت میں اکٹھا آئے ہیں۔ اس کی بہترین تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کے بعد کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ایک دم بالکل انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو یہ دعا سکھاتے تھے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم رب السماوات، اور یہاں جو روایت منقول ہے مسلم شریفی کی ہے، اس میں السبع کا بھی ہے، اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ 7 آسمان کے مالک، رب آقا پروردگار، 7 آسمان کے آقا و مالک، ورب الارض، اور زمین کے مالک، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کے مالک۔ اس میں سے ایک ایک چیز کی تشریح کی جا سکتی ہے، میں بہت مرتبہ تذکرہ کیا ہوں، یہاں جو موجود ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، دوسرے علماء سے بھی پڑھا بھی ہوگا کہ عرش کی کتنی پہنائی ہے، کتنی وسعت ہے۔ 7 آسمان اگر کرسی میں رکھے جائیں تو روایت میں ہے کہ ایسے ہے جیسے ایک ڈھال میں 7 انگوٹھیاں رکھی گئی ہیں، اور کرسی کو اگر عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہے جیسے ایک میدان میں ایک انگوٹھی پھینک دی گئی ہو۔ ایک میدان میں ایک انگوٹھی پھینک دی گئی ہو تو کتنا کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ کرسی آسمانوں سے کتنی بڑی ہے، آسمان و زمین سے، اور کرسی اللہ کے عرش میں ایسی ہوگی جیسے ایک میدان کے اندر ایک انگوٹھی اگر ڈالی جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کے مالک، سب سے بڑی مخلوق اللہ کی عرش ہے۔ فاطر السماء، آگے اللہ نے فرمایا، دعا میں سنایا، فالق ربنا ورب کل شیء، اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء، ہمارے پروردگار، ہمارے مالک اے پروردگار، اور کائنات کی ہر چیز کے مالک، رب کل شیء، فالق الحب والنوى،
दाने और गुठली को फाड़ने वाले। ये तरतीब और इन चीज़ों का जो तस्करा है ये बड़ा मानवी गहराई रखता है, जिसका तफसील का मौका नहीं है। यानी इस चीज़ को देखें तो रुबूबियत की सारी चीज़ इसमें आ रही है। यानी मादी ज़िंदगी जिस चीज़ पर मुनहसिर है, हर चीज़ का मालिक है, हमारा मालिक है, परवरदिगार है, पालने पोसने वाला। तो हमारे खाने पीने की बुनियादी ज़रूरत है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निज़ाम कायम किया, पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो फालिक़ल हब्ब वन नवा, दाने और गुठली को फाड़ने वाला। रब्बुल फलक जो कहा वही उसी से फालिक है, फाड़ने वाला। फालिक़ल हब्ब वन नवा, मुनज़िलत तौरात वल इंजील वल फुरकान, तौरात, इंजील, फुरकान यानी कुरान को नाजिल करने वाले। खाने पीने और शरीर की जरूरत का बुनियादी खाने पीने का इंतजाम किए, पेड़ पौधे अनाज उगाकर, और रूह की जरूरत को पूरा करने के लिए तौरात, इंजील, ज़बूर और दूसरी किताबें नाजिल की। कुरान उसकी आखिरी शक्ल और सबसे जामे किताब क़यामत तक के लिए। ये रूहानी तरबियत का इंतजाम है जो पैगंबर लेके आते थे, ये उसकी रुबूबियत का हिस्सा है। रब्बना व रब्ब कुल्ल शै फालिक़ल हब्ब वन नवा व मुनज़िलत तौरात वल इंजील वल फुरकान अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्ल शैइन अंत आखिज़ुम बिनासियतिही। आगे सुनाया कि मैं तुझसे हर उस चीज़ के शर से तेरी पनाह में आता हूँ जिसकी पेशानी तू अपने हाथ में लिए हुए है, जिसकी पेशानी तेरे इख्तियार में। कायनात की कोई भी मखलूक हो, जमादात हो, नबातात हो, जिन हो, शयातीन हो, और कोई मखलूक जिनको हम ना जानते हो, सबकी पेशानी रब्बुल आलमीन के हाथ में है। तो कहा मैं हर उस चीज़ के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। देखिए इतने लंबे वसीले अल्लाह के नामों के बाद कितनी शानदार और जामे दुआ है। अब उसके बाद जो है वो हमारा मकसूद है। अल्लाह के रसूल ने आगे दुआ का हिस्सा बताया, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै। ऐ अल्लाह तू अल अव्वल है, लिहाजा तुझसे पहले कुछ भी नहीं। अल अव्वल, पहला, तू पहले है, तुझसे पहले कोई भी नहीं। वो अंतल आखिरो फलैसा बअदका शै, और तू आखिर है, सबसे पीछे है, तेरे बाद कोई नहीं, तू हमेशा बाकी रहने वाला है। वो अंत ज़ाहिरो फलैसा फौक़का शै, और तू जाहिर है, ज़ुहूर रखता है। यहाँ ज़ुहूर बमाना उलू है, क्योंकि अगला जुमला अल्लाह के रसूल ने जो तफसीर की, फलैसा फौक़का शै, तुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, तू सबसे ऊपर है, तुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, वो अंतल बातिनो, तू बातिन है, मख्फी है, या हम एक तर्जुमा करते हैं परे है, करीब है। फलैसा दूनका शै, लिहाजा तुझसे ज्यादा करीब इंसान के या कायनात की किसी चीज के कोई है ही नहीं। तू ऊपर भी है और तू करीब भी है। वह बिकुल्ल शैइन अलीम, जो अल्लाह ने कहा, माफ कीजिए दुआ है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अंतल बातिनो फलैसा दूनका शै इक़्ज़ि अन्ना दैन व अग़निना मिनल फ़क़्र, हमसे कर्ज को तू अदा कर दे और फ़क्र फाका और मोहताजी से हमको बेनियाज कर दे। शानदार दुआ कर्ज के दूरी के लिए। और सोने के वक्त बताई, इसकी इल्लत अहले इल्म ने यह बयान की कि बंदे को कर्ज से टेंशन रहता है। ये मगरम, हदीस में भी मगरम कहा गया है, टेंशन रहता है, कर्ज अगर चढ़ा हो, नींद नहीं आती। तो गोया ये दुआ करने के बाद बंदे को ये सुकून मिल रहा है कि मैंने रब्बुस समावात वल अर्ज़, तमाम कायनात के मालिक के हवाले अपनी बात कर दी है। अगर मेरी मौत हो जाती है तो रब्बुल आलमीन उसका इंतजाम कर देगा, अब उसे नींद आ सकती है। खैर, ये तो इस दुआ की हिकमत हुई। इस दुआ में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के 4 नामों का तज़किरा है जो सूरह हदीद की इस आयत में है, अल अव्वल, अल आखिर, अल ज़ाहिर, अल बातिन। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये 4 नाम कुरान की जो इस आयत में है, ये अस्माए मुतकाबिला है। अल अव्वल, अल आखिर एक दूसरे के मुकाबिल है, और अल ज़ाहिर, अल बातिन एक दूसरे के मुकाबिल है। इनका इल्म हासिल करना तौहीद के इल्म का मजमुआ है, उसका खुलासा है, और इनके मुताबिक अमल करना ये इंसान की बंदगी का खुलासा और मजमुआ होगा। अगर इन 4 नामों को समझकर इसके तकाजे को हमने जान लिया तो गोया हमने अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह की तौहीद का खुलासा और बुनियाद हासिल कर ली, सीख ली, समझ ली, और उसके तकाजे को पूरा करने का गोया मौका मिल गया। और इसका इल्म हासिल करना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि इस पे गोया तौहीद की और अल्लाह की मारिफत की पूरी बुनियाद खड़ी है। और एक लंबी चौड़ी बहस है जिसका मौका नहीं है। ये मेरे हाथ में जो कागजात है इसमें मुख्तलिफ अक़वाल और इबारतें हैं, जिसमें यह भी बयान किया गया है कि ये 4 नाम अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का हिस्सा हैं। इसमें अहले सुन्नत वल जमात में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अल्लामा कुर्तुबी ने अल-ज़ाहिर अल बातिन के बारे में भी, अल अव्वल अल आखिर के बारे में ज़्यादा
اختلاف نہیں ہے. الظاہر الباطن کے بارے میں مبتدئین بدعتیوں نے جو ہے اختلاف کیا، اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا، کتابیں لکھی، اہل سنت والجماعت کے تمام علماء ان کو اللہ کے اسماء حسنہ میں شامل مانتے ہیں. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جہمیہ، معتزلہ، صوفیہ، اشعریہ، ماتریدیہ ان ناموں کی تعویل کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں. الگ الگ موقف ہے لوگوں کا. اور یہاں شاید موقع ملے نہ ملے یہ بتا دوں کہ ہمارے ہندوستان میں، اللہ کے رسول کے منبر سے بول رہا ہوں، کسی کو طنز کے لیے نہیں بول رہا ہوں، معلومات حاصل کریں کہ احناف جو ہندوستان پاکستان کے حنفی ہیں، حنفی المسلک، وہ بھی عقیدے میں صاف کہتے ہیں، ان کے علماء نے کہا، لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، اہل سنت والجماعت نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے عقیدے پر نہیں ہیں، اشعری ماتریدی ہیں. اور اشعری ماتریدی اللہ کے نام الظاہر الباطن کو ایسے نہیں مانتے جیسے قرآن و حدیث کو ماننے والے اللہ کے رسول، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل مانتے ہیں، ویسے اشعری ماتریدی نہیں مانتے. اس لیے جتنے لوگ یہ اشعریت ماتریدیت کو مانتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے اسماء و صفات میں وہ گمراہ ہیں، وہ رسول کے طریقے پہ نہیں ہیں، صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں، وہ بدعت کے شکار ہیں. اور یہ بدعت کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے. اس کے آداب اور اصول ضابطے میں اگر آدمی آ گیا، کیسے؟ یہاں زیادہ افسوس کے موقع نہیں ہے. اللہ الاول ہے، لہذا دنیا کی، کائنات کی کوئی بھی چیز کہیں سے بھی شروع ہوئی ہو اس سے پہلے اللہ ہے. ہم، ہمارے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ سے، وہ ان کے ماں باپ سے، سلسلہ جاتا ہے آدم علیہ السلام سے. ایسے ہی کائنات کی جتنی مخلوقات ہے کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی. اللہ رب العالمین کی شروعات نہیں ہے الاول. اگر کسی غیر مسلم کو ہم یہ مانا صرف الاول سمجھا دیں تو شاید وہ ایمان لانے پر مجبور ہو، توفیق ہوگی تو لانا پڑے گا اس کو. ہاں، شیطان یہ سوال ڈالتا ہے کہ سب اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، بخاری مسلم کے حدیث میں، تو دل میں ڈالتا ہے وسوسہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہی سوال مجھ سے ایک جینی نے کیا تھا اندور میں کہ تم یہ کہتے ہو اللہ نے ہم کو بنایا، ان کو بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ اگر اللہ کو کسی نے بنایا ہوتا، اگر اللہ کو کسی نے بنایا ہوتا، یعنی اگر اللہ مخلوق ہوتا تو ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے. ہم مخلوق کی عبادت نہیں کرتے. اللہ کو ہم اس لیے اللہ مانتے ہیں، عبادت کے لائق مانتے ہیں کہ وہ خالق و مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہمارے دماغ میں کہ زمانہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ٹائم لیس، وقت کی کوئی ابتدا نہیں. اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قدیم ہے. یہ قدیم کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن جو کتابوں میں ہے قدیم ہے، بلا ابتدا، جس کی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ سے ہے. اور اللہ کی ذات جب ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے. کوئی صفت بعد میں نہیں آئی کہ پہلے نہیں تھی اب ہو گئی، ورنہ یہ مانا ہوگا کہ پہلے خامی تھی اب خوبی ہو گئی. تو اللہ رب العالمین الاول ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز ابتدا کہیں سے ہوئی ہو اس سے پہلے اللہ ہے. اگر یہ معنی سمجھے تو ہمارے لیے اس کے ثمرات اور آثار کیا ہونا چاہیے؟ یہ ماننا چاہیے کہ کائنات میں جو بھی چیز ہم کو ملی ہے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جتنے کائنات کی چیزیں ہم ان کو اسباب پر نظر رکھتے ہیں، اس سے ہم کو روزی ملتی ہے، اس سے جیسے ہندو دھرم میں جن چیزوں سے فائدہ ملتا ہے اس کی بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے، جو نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں ان کی بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے. گائے دودھ دے رہی ہے اس کی پوجا، سانپ ڈستا ہے اس کی بھی پوجا. تو نفع اور نقصان کا ذریعہ جو بن رہے ہیں، شرک کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ مسبب کو بھول کر اسباب پر نظر رکھنا. بہت اچھی طرح سمجھیں یہ جملہ جو میں نے کہا، نوجوان خاص طور سے، کہ جو اسباب ہے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم تکیہ کہ اس کے یہ کریں گے تو ہم کو روزی ملے گی، یہ ناراض ہو گئے تو ہماری دنیا آخرت بگڑ جائے گی. یہ اسباب ہیں دنیا کے. یہ اسباب بھی اللہ، کورونا کی بیماری ہو، زلزلہ ہو، طوفان ہو، مہنگائی ہو. مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہم حکومت کو کوستے ہیں. حکومت ذریعہ ہے، اسباب میں سے ہے. یہ مسلط کیا اللہ نے. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں. ہمارے جیسے عمل ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے حکام کو ہم پر مسلط کیا. ظالم جاہل جو حقوق کو چھین رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے سے چھوٹوں کے حقوق کو چھین رہے ہیں. جس کو جہاں طاقت ملی ہے ظلم کر رہا ہے.
تو اللہ رب العالمین فوق کل ذی علم علیم، ہر طاقتور وقت کے سامنے ایک طاقتور کو پیدا کرتا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الاول ہے، لہٰذا بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی احسانات ہیں، نعمتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، کائنات کا کوئی جب تھا ہی نہیں تو دے کیسے سکتا ہے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوچھتے ہیں، سوال کریں کہ وہ پیدا ہوئے نا، جب وہ تھے نہیں تو کائنات تھی کہ نہیں تھی؟ کس نے بنایا؟ حضرت عیسیٰ نے تو نہیں بنایا۔ ایسے ہی اب ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جو مانتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے، وہ جب نہیں تھے تو کیا تھا؟ وہ ابھی دیومالائی ہوں، کس سے کہانیاں ہوں یا حقیقت مانتے ہوں، ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جو مخلوق ہیں کہیں نہ کہیں تو پیدا ہوئے نا، اب جو تھا نہیں اور ہو گیا وہ اپنی مرضی سے ہوا کیا؟ آپ اور ہم پیدا ہوئے اپنی مرضی سے ہوئے؟ والدین کی مرضی سے ہوئے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہم خالق نہیں ہو سکتے، ہم مملوک ہیں، دوسرے کے حکم کے تابع ہیں، اس کے ماتحت ہیں۔ الاول کے معنی میں یہ ساری باتیں آتی ہیں اور اس سے کچھ تفصیل آگے بڑھتا ہوں۔ والآخر، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ساری ابتدا اللہ کی طرف گئی، اور اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ ساری کائنات فنا ہو سکتی ہے، ہو جائے گی قیامت کے دن، سوائے اللہ کے، اس کو دوام ہے، اس کو نیند اونگ بھی نہیں آتی، موت بھی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رہے گا، ٹائم لیس، اینڈ لیس، کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنتی اور جہنمی کو اگر ہمیشہ مانے تو اللہ کی طرح ہو جائیں گے، اس لیے جنت اور جہنم کے ہمیشہ رہنے کا انکار کیا۔ تو اس کا اہل علم نے کئی جواب دیا، وہ یہ کہ جنتی یا جنت اگر ہمیشہ ہے، جہنمی اور جہنم ہمیشہ ہے، تو اللہ کے رکھنے سے ہیں، خود سے نہیں ہے۔ اللہ کی ذات خود سے ہے، القیوم ہے، بذات خود قائم ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں اللہ کے زندہ رکھنے سے، ہم بذات خود زندہ نہیں ہیں۔ اللہ الحی ہے، اس کی زندگی کامل ہے، زندگی میں کوئی نقص نہیں ہے، اور بذات خود قائم ہے، کسی نے قائم نہیں رکھا۔ تو الآخر، اس کو دوام ہے۔ تو کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، اس کی انتہا اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جب ہم یہ جانیں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کی گہرائی میں جائیں گے تو دنیا کی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، صرف اللہ کا ڈر ہوگا۔ دنیا میں کسی چیز پر اعتماد اور توکل نہیں ہوگا، صرف اللہ پر اعتماد ہوگا۔ یہ مانیں گے کہ جب دنیا میں سارے لوگ فنا ہونے والے ہیں، سارے لوگ خود محتاج ہیں، تو وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہم کسی پر تکیہ کریں، وہ خود مر گیا، تو ہمیں کیا زندگی دے گا؟ ہماری زندگی کی ضروریات کیا پوری کرے گا؟ اس کے اندر کون سی خوبی ہے کہ وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا؟ تو وہ خالق مالک نہیں ہو سکتا، قابل عبادت نہیں ہو سکتا، قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ قابل اعتماد ذات وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی، قائم اور برقرار ہے۔ اس کے بعد آخری اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ہے؟ والاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ اور ایک نقطہ ہے کسی اور موقع سے کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے اسماء و صفات جہاں جہاں قرآن میں ہے، اسماء العزیز الغفور، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، دیکھیں بیچ میں واو نہیں ہے، یہاں واو ہے تقابل کو بتانے کے لیے، اور کئی مفہوم مفسرین نے لکھے، وہ علمی بات ہے پھر کسی موقع پر۔ الظاہر و الباطن، اللہ الظاہر ہے اور الباطن ہے۔ الظاہر الباطن، اس کی تشریح علماء نے بڑے وضاحت سے کی، اور حدیث میں جب موجود ہے کہ ظاہر کا معنی اللہ سب سے اوپر ہے، انت ظاہر فلیس فوقک شیء، فلیس اظہر منک شیء نہیں کہا کہ تو ظاہر ہے، یہاں ظاہر بمعنی اوپر کے ہے، فوقیت کے ہے، اور اللہ کے اوپر ہونے میں ذات کے ساتھ یہ اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، پوری کائنات پر کنٹرول رکھنا، پوری کائنات پر غالب ہونا، ایسے تمام اس کی عظمتوں کے لائق باتیں اس کے اندر آ جاتی کہ پورا کام وہی کر رہا ہے۔ اور یہ جو بحث میں کر رہا ہوں توحید کی، اللہ کی صفات کی، یہ ہم اور آپ اگر سمجھیں گے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں، حقوق العباد ہیں، مہنگائی ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں پہ مصیبت ہے، یہ جو گمراہیاں ہیں، یہ سب کا حل اسی میں ہے جو میں بول رہا ہوں۔ یہ حالات حاضرہ سے ہٹی ہوئی بحث نہیں ہے، پوری زندگی میں کیسے بھی حالات ہو جائیں، توحید کی بحث ہمیشہ حالات حاضرہ سے سب سے زیادہ ٹچ بحث ہے۔ اس سے زیادہ حالات حاضرہ کی کوئی دوسری بحث ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کی توحید صحیح ہوگی تو سارے معاملات درست ہوں گے، اللہ سے تعلق قائم ہوگا، سارے معاملات پر اس کا اثر پڑے گا برکت و رحمت کی شکل میں، اور آئیڈیالوجی اور کیا کہتے ہیں کہ عقلی اعتبار سے بھی۔ خیر، تو میں کہہ رہا تھا الظاہر کا معنی ہے اوپر۔ اب یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض جو مخالفین ہیں، یہ بطور خاص میں عبارت کی شکل میں ہی پیش کر رہا ہوں، زبانی بول سکتا ہوں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں ناموں کے سلسلے میں الظاہر الباطن،
ان دونوں ناموں کے سلسلے میں جہمیہ غلات صوفیہ یعنی غالی صوفیہ، غلات غالی کی جمع ہے، اور معتزلہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، وہی اشعری ماتریدی جو حنفی لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں. ہاں ان دونوں ناموں کو کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے مخالفت کی، اہل سنت والجماعت کی، قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی، تابعین کی، ائمہ کی، سب کی مخالفت کی ان لوگوں نے. جہاں تک کہہ رہے ہیں کہ فالجہمیہ ینکرون الاسم والصفہ، جہمیہ کا جہاں تک معاملہ ہے یہ آج اس نام سے نہیں پائے جاتے لیکن ان کے اثرات مختلف فرقوں میں پائے جاتے ہیں. ہاں جہمیہ جہم ابن صفوان کی طرف منسوب ہے. یہ اللہ کے نام اور صفت دونوں کا انکار کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں فیقولون، چنانچہ وہ کیا کہتے ہیں، ان اللہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. ہمارے الیاس گمن صاحب نے بیان کیا، کلپ چل رہی تھی ناندیڑ میں، دیوبندی مدرسے کے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ اہل حدیث نے، دیوبند کے مفتی صاحب آئے تھے، نئے نئے اہل حدیث ہوا تھا، اس نے سوال کیا، ناراض ہو گئے. یہ غیر مقلدین ایسے سوال کیا کہ ہمارے یہاں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہندو لوگ جو مورتی کو پوجتے ہیں اس میں بھی اللہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو پہلے وہ اہل حدیثوں کو برا بھلا کہنے لگے، پھر بولا کہ چٹھی لکھنے والا، سوال کرنے والا کون ہے اسٹیج پہ آئے، وہ نوجوان پہنچ گیا، ڈانٹا پھٹکارا اور پھر سوال کیا تو کہا کہ ہاں مفتی صاحب نے صحیح کہا. سن رہے ہیں آپ؟ یہ کلپ میں نے دیکھی کئی سال پہلے کی، 3-4 سال پہلے کی، تھوڑا اور زیادہ ہوا ہوگا، ابھی اسی زمانے کی ہے. آپ سن رہے ہیں؟ عقیدے کا یہ معاملہ ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں اختلاف کر رہا ہوں، نام لے رہا ہوں. اللہ کے بارے میں قرآن حدیث کے خلاف بولے تو آپ کی پیشانی پہ بلنا ہے، اور میں یہ جو کہوں تو اس کو برا سمجھیں، سمجھا کریں برا. اگر آپ کو اللہ کی شان میں گستاخی اور دنیا کا سب سے بڑا کفر بیان کرنے میں دقت نہیں ہے تو ہم توحید بیان کرنے میں کیوں دقت محسوس کریں؟ تمام انبیاء نے یہی کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مفتی صاحب نے صحیح کہا، مورتی میں بھی اللہ ہے. یہ ہمارے یہاں کے مفتی، اور یہ عقیدہ ہے، جان لیجئے. یہ آمین رفع دین والے مسائل جو ہے نا، یہ چونکہ حدیث سے جو ثابت ہے ہم اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، لیکن ان اختلافات کے مقابلے میں یہ بہت معمولی ہے. آمین رفع دین یہ عقیدے کا اختلاف ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے جاننے ماننے معرفت کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے. اور علامہ ابن قیم، علامہ ابن ابی العز، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابیں پڑھیے، دوسرے سلف کی جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں سارے میں ملے گا کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، بذات سب سے اوپر ہے، اور اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے. یہ صحابہ کرام سے یہ قول ثابت ہے کہ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے اور ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. یہ لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے. بہت ساری الٹی سیدھی باتیں لوگ کرتے ہیں، فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں. ہاں تو کہا یہاں یہ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور وہ اکٹھا دو متناقض چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی ضد کو. کیا کہتے ہیں؟ فلانچو کہتے ہیں کہ لا فوقا، ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور پھر دوسری جگہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کسی جگہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ لا فوقا ولا تحتا ولا داخلہ ولا خارجہ، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ اندر ہے نہ باہر ہے. وبالتالی لیس هو فی کل مکان، جب اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کسی جگہ ہے ہی نہیں. بل لا یوجد رب عندهم، بلکہ حقیقت میں اگر ان کی ان جملوں کا معنی دیکھا جائے تو ان کے نزدیک اللہ ہے ہی نہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں نہ باہر ہے نہ اندر ہے نہ داخل ہے نہ خارج ہے، نہ وہ ایسا ہے نہ وہ ایسا ہے نہ وہ ایسا ہے، یہ معتزلہ کی ایک لمبی عبارت ہے، اور یہ صوفیہ کی ایک عبارت ہے کہ نہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، کوئی جہت نہیں ہے. دوسری جہتوں کا ہم انکار کر سکتے ہیں، لیکن فوقیت اللہ کا اوپر ہونا آگے میں ذکر کروں گا. یہ کہا کہ وبالتالی کہ بل لا یعبدون عدما، وہ عدم کی عبادت کرتے ہیں. ہاں اور صوفی غلات صوفیہ، غالی صوفیہ یہ کہتے ہیں اتحاد اور حلول کے قائل ہیں. ویقولون، اور کہتے ہیں کہ الا من یعلو ویظہر ما، ہاں کہ اللہ کو ہم کہیں اوپر ہے تو کس چیز پر اوپر ہے، جبکہ یہاں صرف اللہ ہی اللہ ہے، سب اللہ ہی ہے. سب میں آسمان، زمین، پیڑ پودے، حیوانات، نباتات، جمادات، سمندر، کوئی بھی چیز، آپ میں، کتا بلی سور خنزیر، سب چیز میں اللہ ہے. یہ اتحاد کے قائل ہے، خالق اور مخلوق دونوں ایک ہیں. ہاں تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین الباطن
یعنی کہ ہر چیز میں ہے, چھپا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین سے جب چیزیں نکلی ہیں تو سب چیزوں میں اللہ ہے. اب یہ حلول اور وحدت الوجود یا اتحاد کا معنی, یہ میں نے ایک قول پیش کر دیا. ہاں, یثبتون الاسم مع تعطیل الصفہ کہہ رہے ہیں, اور پھر دوسرے لوگوں کی بات کہی. یہ الگ الگ نظریات ہیں اور اس کے کچھ اقوال یا بنیاد میں نے پیش کر دی. ہمارے یہاں اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ غلط فہمی, یہ غلط بتعقیدگی پائی جاتی ہے. اس کی کچھ بحثیں انشاءاللہ پھر کبھی, لیکن میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ الظاہر الباطن, اس کا ایک معنی الظاہر کا اللہ کا اوپر ہونا. قرآن میں 7 آیتوں میں ہے الرحمن علی العرش استوى, ہاں, ثم استوى علی العرش, رحمان عرش پر مستوی ہوا. مستوی کا معنی علا, قام, رفع کے معنی کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ آسمان پر بیٹھا ہے, نہیں بولنا چاہیے. قرآن حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. جو لفظ اللہ کے لیے نہیں آیا نہیں بولنا. دھیان دیجئے, یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں, یہ عقیدے کے یہ اصول ہمیں گھروں میں بچوں کو بتانا چاہیے. جو قرآن و حدیث میں آیا ہے وہی بولنا چاہیے اللہ کے لیے. تو بہرحال رحمان عرش پر مستوی ہے. علامہ ابن ابلیس کہتے ہیں, اور میں نے علامہ ابن قیم کی تحریر بھی پڑھی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام چیزوں کے اوپر ہونا, عرش کے اوپر ہونا, یہ دلیلیں اگر اکٹھا کریں تو قرآن و حدیث کی تقریباً 1000 دلیلیں بنے گی, بلکہ اس سے زیادہ, 1000. پھر فطری دلیل, آدمی ایک غیر مسلم بھی دعا مانگتا ہے تو ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے, دل کو اوپر مانتا ہے. علامہ ابن قیم نے لکھا کہ جو اللہ کو اوپر نہیں مانتے ان کا کوئی دل کا کوئی قبلہ ہے ہی نہیں کہ جس کی طرف متوجہ ہوں. ہم یہ مانتے ہیں اللہ اوپر ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو جب پکارتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, تو ہمارا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو ان کا قبلہ ہی نہیں ہے جو اللہ کو اوپر نہیں مانتے. تو اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. اس کی کم سے کم 1000 دلیلیں قرآن حدیث سے ہیں, کم سے کم. 2-5 دلیلوں کا بھی یہ ٹھیک ٹھیک جواب نہیں دے پاتے فلسفہ اور منطق والے جو اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں سورج چاند ایسی جگہ ہیں, ہمارے دل میں اللہ ہے, تو کیا اس کا ہم تعبیر کر سکتے ہیں؟ ایسی فلسفیانہ باتیں کر کے عقلی دلیلیں دے کے اس کا رد کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کا. یہ بات دھیان میں رہے, قرآن حدیث کے سامنے کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم آئینہ دیکھتے ہیں, آئینے میں ہم نظر آتے ہیں, تو کیا ہم آئینے کے اندر ہیں؟ کیا ہم آئینے کے اندر ہیں؟ ایسے ہی اللہ ہے, اللہ ہمارے اندر ہے. ہاں, کل ایک کلپ سن رہا تھا پاکستان کے ڈاکٹر زبیر صاحب نے, وحدت الوجود اتحاد کی, وہ کلپ ضرور دیکھیں, بہت شاندار تشریح کی ہے. اس کا معنی مفہوم بیان کرنے کے اعتبار سے بعض جزوی چیزوں میں تھوڑا سا سوال پیدا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ افلاطونی عقیدے سے, پھر ایک عیسائی پادری نے اختیار کیا, پھر ہندوؤں کے شنکراچاریہ نے, اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے صوفیہ نے. صوفیوں میں اس کا سب سے بڑا مبلغ ابن عربی, شیخ ابن عربی, جس کو دیوبندی بریلوی سب شیخ اکبر کہتے ہیں, جاہل اکبر تھا جو. یہ ابن عربی جو ہے یہ تصوف کا یعنی وحدت الوجود کا سب سے بڑا مبلغ, اور انہوں نے کہا کہ اسٹینڈرڈ تعریف وہی بیان کرتا ہے. وہ کیا بیان کرتا ہے؟ ان کی باتوں کو صرف 2 لفظوں میں, آئیڈیالوجی اور فلسفے کے اعتبار سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کا تخیل ہے, خیال ہے. ہاں, اس تخیل کے پیچھے ایک عالم ہے آئیڈیالوجیز کی, اور اس کو عالم مثال کہتے ہیں. اس سے پہلے ایک چیز ہے, اور اسی کو صوفیہ نے جو افلاطونی عقیدہ تھا حقیقت محمدی سے جوڑ دیا. اس کے بارے میں جھوٹی حدیثیں بنائی کہ سب سے پہلے اللہ نے محمد کا یعنی میرا نور بنایا, اور پھر اس نور سے ایک چیز تھی اس کو وحدت سے کثرت میں تبدیل کیا. اس نور کے 4 ٹکڑے کیے, ایک سے نور محمد, ایک سے فلاں چیز, ایک سے فلاں چیز, ایک سے فلاں چیز, آسمان زمین پیڑ پودے کچھ بنائے, پھر اس کے 4 ٹکڑے کیے, پھر اس میں جو ہے ایک سے جو ہے جمادات کو بنایا, ایک سے حیوانات کو بنایا, ایک سے فلاں کو, پھر 4 ٹکڑے. یہ ایک جھوٹی لمبی حدیث بنائی گئی. اور صوفیہ کے یہاں یہ جھوٹی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. ہاں, تو کہا یہ حقیقت بیان کرے, کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی ذات سے نکلا ہے, اس لیے سب چیز میں اللہ ہے. یہ بات دھیان رہے کہ علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں, علماء سنت کا, یہاں تک کہ حنفی علماء نے بھی لکھا, علامہ ابن ابلیس نے, کہ ایسا ماننا کہ اللہ ہر چیز میں ہے, یہ نصارہ, یہود و نصارہ سے بھی بڑا کفر ہے, ہندوؤں کی طرح کفر ہے کہ ہر چیز میں آپ اللہ کو مان رہے ہیں. خالق اور مخلوق یہ تو کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہے. اب اس میں یہی مثال دیتے ہیں کہ آئینہ سامنے رکھو تو اللہ تعالیٰ کا تخیل ہے, وہ ہم کو دکھ رہا ہے, حقیقت میں کچھ نہیں ہے. اور اہم بات اس میں سب سے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ خالق مخلوق 2 ہیں, الگ ہیں,
تو ابن عربی اور وحدت الوجود کے فلسفے والے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یعنی ہم قرآن حدیث اور انبیاء کی تعلیم کو مان رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اب اسی کی تائید شیخ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا، سنا ہے کہ ہمارے کچھ لڑکے ہمارے کچھ قرآن حدیث کو جاننے والے ماننے والے لوگ بھی ایسے لوگوں سے متاثر ہیں، وہ بھی عالم نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر تھے، ہاں، وہ بھی وحدت الوجود ابن عربی کی تائید کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کے ڈاکٹر زبیر صاحب کا جو میں نے کلپ دیکھی وہ تھوڑی تشریح کرتے ہیں کہ ابن عربی والا پورا فلسفہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ سائنس کے آدمی تھے، سائنس اور اسلام میں تطبیق دینا چاہتے تھے۔ تو جو ابن عربی عقل فعال کو کہتا ہے، آئیڈیالوجیز کو، عالم مثال کو گڑھتا ہے، وہ یہاں جو ہے سائنسی اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے جو کہا کن ہو جا، تو یہ اللہ کا کن کہنا، کن کا لفظ اللہ سے نکل کر جدا ہوا اور اسی نے نور کی شکل اختیار کر لی، نور محمدی، اور یہی نور اسی سے فرشتے بنے۔ نور میں پہلے ٹھنڈک تھی، بعد میں حرارت آئی، اور جب آگ آئی تو اسی سے جین کو بنایا، اور جینوں کے جو ہے گرمی جب پیدا ہوئی، بہت زیادہ گرمی بنی، تو اسی سے بگ بینگ ہوا جو سائنس والے بیان کرتے ہیں، اور کائنات وجود میں آئی۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب تشریح کر رہے ہیں، یعنی قرآن حدیث اور سائنس کو جوڑنے کے لیے تصوف کی اور لایانی باتوں کو جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جوڑ جاڑ کے یہ کہتے ہیں۔ اور پھر ابن عربی اور ان کا دفاع کرتے ہوئے میں نے خود کلپ سنی، وہ دفاع کر رہے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر اسرار کا فلسفہ غلط ہے، قرآن حدیث اور اہل سنت کے متفق عقیدے کے خلاف ہے، لیکن اس پر کفر کا فتویٰ دینے میں ذرا غور کرنا چاہیے۔ لیکن واضح طور سے جب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ کن سے یہ نور پیدا ہوا، اور تو کلمہ کن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت اللہ کی ذات کا حصہ ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات سے پوری کائنات میں وجود میں آئی ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اور کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ مانتے تھے، شاہ ولی اللہ، شیخ احمد سرہندی۔ شیخ احمد سرہندی وحدت الوجود نہیں مانتے تھے، وحدت الشہود کے قائل تھے۔ وحدت الوجود میں انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، فلسفے میں تبدیلی کی، اور بقول ڈاکٹر زبیر کے انہوں نے وحدت الوجود کے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، اور وہ تھوڑا فلسفیانہ اور علمی باتیں ہیں، عوامی سطح کی نہیں ہے، تو کہا اس میں سے کفر کی بات کو نکال کر پیش کرنے کی کوشش کی شیخ احمد سرہندی نے۔ اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہے لگ بھگ، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے مانا تو ہم اس کو کیسے شرک کہیں؟ اسی کو کہا جاتا ہے کہ شخصیات سے حق کو نہیں پہچانا جاتا، حق کے ذریعے شخصیات کو پہچانا۔ بڑے بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان کو کافر مشرک نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود کفر ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو فلسفہ ہے کہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے اس میں احتیاط برتنے کو کہا، لیکن میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو وحدت الوجودی عقیدہ پیش کر کے وہ اس کی تائید کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کا رد کرتے ہیں، وہ بالکل سراسر گمراہی ہے، کفر اور شرک کی تائید ہے، بلکہ خود کفر ہے۔ دھیان دیجئے، میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں۔ اب لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا آدمی، ڈاکٹر اسرار بہت بڑے، ٹھیک ہے بہت بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ ابن عربی بھی بہت بڑا تھا، اور ابلیس تو بہت بڑا عالم تھا۔ تو حق اور باطل کو جاننے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا، دلیل دیکھی جاتی ہے۔ لہذا ڈاکٹر اسرار کا یہ عقیدہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور جب ایک اتنا بڑا باطل کوئی مان رہا ہے تو اس کا منہج صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو یہ معیار بنانا اور سیکھنا چاہیے کہ کس کی بات کو سنا جائے، کس پر اعتماد کیا جائے، اور خاص طور سے عقائد کے باب میں اندھے ہو کر کسی کی بات کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کی میں بات کر رہا ہوں، بار بار تذکرہ آتا ہے پاکستان کے وہ مرزا انجینئر کا، صحابہ کرام کے بارے میں جو موقف وہ پیش کرتا ہے، مشاجرات پیش کر کے اور تنقید کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ عقیدے کے بالکل خلاف۔ یہ جو گڑا ہوا نہیں ہے معاملہ کہ چلو اہل حدیثوں نے یا یہ جو اہل سنت کے لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنی طرف سے گڑا ہو، قرآن و حدیث سے صحابہ کا جو مقام، مرتبہ، حیثیت طے ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس میں ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ ہمارا نوجوان سمجھنے کو، سوچنے کو، پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کی جہالت سے متاثر ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ شیطان کا غلبہ ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار یا یہ لوگ جو ہیں، جو ہمارے یہاں کے اشریت اور ماتوریدیت زدہ حنفیت ہے، جہمیت زدہ حنفیت ہے، وہ یاد رکھے، اس میں یہ الظاہر الباطن جو اللہ کا نام ہے، جو قرآن حدیث سے اس کا جو معنی ہے، صحابہ تابعین اور تمام اہل سنت کی تاریخ جس کو مانتی ہے، یہ اسے نہیں مانتے۔
انت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو باطن ہے، قریب ہے، اور تجھ تیرے پرے کوئی نہیں ہے۔ باطن کا ایک معنی یہ کہ مخفی ہے، یعنی آنکھوں سے نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، دوسری بات یہ کہ باطن کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے قربت رکھتا ہے، دونوں رکھتا ہے، انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان کی دل کی دھڑکن، سینے کے خیالات، علیم بذات الصدور، انسان کے سینوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ جب اللہ کو ہم ایسا سمجھیں گے کہ وہ ذات سے تو اوپر ہے، لیکن اوپر ہونے کا یہ مطلب نہیں۔ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا، دیکھیے ایک صحابی کی تشریح کہ اللہ تعالیٰ پہلا آسمان دنیا سے 500 سال کے فاصلے پہ، دوسرا مزید 500، تیسرا مزید، بعض روایتوں میں ہے کہ موٹائی بھی 500 سال کے فاصلے کی ہے، لیکن اس روایت میں وہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر آسمان دوسرے سے 500 سال کے فاصلے پر، 7ویں آسمان سے کرسی 500 سال کے فاصلے پر، اور کرسی سے عرش 500 سال کے فاصلے پر۔ اللہ اس عرش پر مستوی ہے، اور یہ عرش پوری کائنات کا، جو ابھی میں نے پڑھا، پوری کائنات کی چھت ہے۔ ہاں، ساری چیزیں اس کے نیچے ہیں، سب سے اوپر ہے عرش، عرش کے اوپر اللہ ہے، اللہ کے اوپر کچھ نہیں۔ وہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے، اب اس کو فلسفیانہ اور عقلی طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، تو کچھ چیزوں میں چکراہٹ جو ہے عقل جواب نہیں دے پاتی، لیکن یہ عقل کا باب میدان ہے ہی نہیں۔ قرآن حدیث نے جو بتایا اسے مان لینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ سائنس اتنی ساری ٹھوکریں کھانے کے بعد کائنات کا جو وجود ہے، بگ بینگ، اس میں کتنے اختلافات ہیں۔ ہاں، پہلے صرف مادے کو مانتا تھا سائنس، آج کچھ غیر مادی چیزوں کو بھی مان رہا ہے، لیکن اس کا بھی پروف نہیں دے پاتا، اور اس سلسلے میں بہت سارے زاویہ خیال ہیں۔ تو خیر، مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اتنے سارے فاصلے کے باوجود وہ زمین پر چونٹی کی چال کو بھی سنتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے۔ یہ رب العالمین کی جو ہے عظمت و کبریائی ہے۔ تو اللہ ذات سے سب سے اوپر ہے، اور علم سے، احاطے سے، قدرت سے ہمارے دلوں اور خیالوں سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا جب ہم کو یہ پتا ہو کہ ہم کہیں بھی ہو، چٹان کے اندر ہوں، 7 پردے میں ہوں، کسی آسمان کے اندر ہو، کسی زمین اور پہاڑ کے اندر ہو، سمندر کے اندر ہو، ماں کے پیٹ میں ہو، اللہ رب العالمین سے ہم یا ہماری کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو اس سے زیادہ انسان کو سدھارنے والی کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا جاننے والا ہونا، قرآن کا شاید ہی کوئی صفحہ ملے آپ کو، کوئی قرآن کا کوئی ایک صفحہ ایسا شاید نہ ملے جس میں اللہ نے اپنے علم کا تذکرہ کسی نہ کسی شکل میں نہ کیا ہو، کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ خبیر ہے، بصیر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ باطن ہے، وہ ایسا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیوں کہ اس چیز کو اگر بندہ جان لے تو یہ اس کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ میں کسی بھی حالت میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، کرتا ہی نہیں، سوچتا بھی ہوں تو رب جانتا ہے، تو اس کی اصلاح ہوگی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ رب العالمین سے متعلق جو اس کا حکم ہے، اس حکم کے مطابق وہ عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا پسندیدہ ہے اور جس کو اس نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بنیاد بنایا ہے۔ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا بنائے، دنیا کے سارے فتنوں، بدعقیدگیوں، برائیوں سے جنہیں اللہ ناپسند فرماتا ہے، رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔